السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جس کی شان اعطینا کالکوثر، ساقی کوثر، شافع محشر، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ پڑھیں باعث بلند، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ باوقار پروگرام جو ایصال ثواب کے مقصد سے انعقاد کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس نورانی محفل میں نماز کے تعلق سے چند لمحے آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ حضرات، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی ارکان اسلام 5 ہے: ایمان، نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ، اور ان سب عبادتوں کا دور و مدار ایمان ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی بھی عبادت بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ پہلے یہ سمجھیے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان ہے اللہ و رسول کو ماننے کا، اور اس کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ضروری ہے، یعنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کیا جائے، اور دل سے بھی اس کی تصدیق کی جائے۔ ایمان کے بعد نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرات، نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم کرو۔ کہیں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً وسط نماز یعنی نماز عصر کی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے رہو۔ کہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری چیزوں سے روک دیتی ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمِرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ حضرات، حدیث پاک میں بھی نماز کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے جبکہ وہ 7 برس کے ہو جائے، اور انہیں نماز کے لیے ماریے جبکہ وہ 10 برس کے ہو جائے۔ حالانکہ نماز فرض ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازم ہے: مسلمان ہونا، عاقل ہونا اور بالغ ہونا۔ ان تینوں میں سے اگر ایک چیز بھی فوت ہو جائے تو اس پر نماز فرض نہیں۔ مثلا کوئی عاقل ہے، بالغ ہے، مگر مسلمان نہیں ہے تو اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان ہے، عاقل ہے، مگر بالغ نہیں ہے تو اس پر بھی نماز فرض نہیں۔ تو پتہ چلا کہ نماز فرض ہونے کے لیے ان تینوں چیزوں کا ہونا لازم ہے۔ مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور جب 10 برس کے ہو جائے تو انہیں مار کر نماز پڑھانے کا حکم فرما رہے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اس لیے کہ تاکہ بچپن سے ہی بچوں کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، نماز پڑھنے کا طور و طریقہ معلوم ہو جائے، ہیلو، اور بڑا ہوتے ہی، بالغ ہوتے ہی وہ نماز کا پکا پابند ہو جائے۔ مولا سے اپنے ملتا ہے، بندہ نماز میں اٹھ جاتا ہے، جدائی کا پردہ نماز میں مولا میں اور بندہ میں رہتا نہیں، حجاب بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ حضرات، ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ مال باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسی حالت میں اس کے جسم پر کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس یہی کیفیت 5 وقت کی نماز کا ہے۔ جب بندہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ان 5 نماز کے سبب نمازی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات، روزانہ کا تجربہ ہے کہ جب آدمی غسل کر لیتا ہے تو بدن تر و تازہ ہو جاتا ہے، جسم فریش ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی 1 ہفتہ تک غسل نہ کرے تو اس کے جسم پر میل جم جاتا ہے، دماغ بے حصہ ہو جاتا ہے، دل میں سکون نام کا چیز نہیں ہوتا ہے، اور اگر 23 سالوں تک غسل نہ کرے تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ حضور صلی